وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام، اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے ہماری سورہ نساء اس کا آج آغاز ہونے لگا ہے، اور سورہ نساء جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا معنی ہے عورت، اور یہ جمع کا لفظ ہے عورتیں۔ اللہ نے اس میں عورتوں کے احکامات کو کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آج ہم خلاصہ دیکھیں گے کہ اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ میں اللہ نے کتنے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا اس کا ربط دیکھیے گا پیچھے۔ ہم نے سب سے پہلی سورہ مبارکہ دیکھی تھی سورہ فاتحہ، اور سبع مثانی اور مکی مزاج بھی تھا، مدنی مزاج بھی تھا، اور ایک جملے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کا ایک ایبسٹریکٹ تھا۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ تھی سورہ بقرہ، طویل ترین سورہ مبارکہ تھی، اپنا مدنی مزاج رکھتی تھی، اور تقریباً کتنی آیات؟ 286 آیات مبارکہ اس میں موجود تھیں۔ تیسری بڑی سورت جو ہم نے ریسنٹلی پڑھی وہ سورہ آل عمران تھی، اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ بھی مدنی تھی اور 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل تھی۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء ہے، یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی مزاج رکھتی ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ 176 ہیں۔ اب اگر مکی اور مدنی مزاج کو نئے سرے سے دیکھا جائے تو مکی مزاج ہے عقائد کی اصلاح، اور یہ ٹوٹل پیریڈ کتنا بنتا ہے؟ جب اس دور میں قرآن نازل ہوا 13 سال، اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اندر 13 سال اللہ کے حبیب کی موجودگی میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ان کے عقائد کی اصلاح تھی، ان میں توحید، رسالت، آخرت، مشکلات تھیں حضور پہ، اور مشکلات پہ حضور کو صبر کرنے کا حکم تھا۔ جب ہم مدنی مزاج کی طرف آتے ہیں، جیسے آج سورہ مبارکہ ہے، تو مدنی مزاج کو سمجھنے کے لیے 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مدنی ماحول جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کا نہیں ہے، بلکہ عقائد کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا پلر ہے عبادات، اور عبادات کے ساتھ بہت بڑا پلر ہے معاملات کا۔ اگر عبادات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نظر آتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا بیان کن صورتوں میں ہے؟ مدنی صورتوں میں۔ اور اگر ہم معاملات کی طرف آئیں تو میرے اور آپ کی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ اور معاملات میں دوسرا بڑا معاملہ ہے معیشت، سود حرام، تجارت حلال، ہر ایک مسئلہ اس لیول پہ اللہ نے مدنی صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ، اس کو میں اختصار کے ساتھ، کہ ہماری سیاست، کہ حکمران کیسا ہو، حکمران کا انتخاب کیسے ہو، اس کی صفات کیسی ہوں، اور جہاد ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو تصور قتال ہے وہ تصور جنگ سے کس طرح مختلف ہے، ان ساری باتوں کی ڈیٹیل ہمیں کن صورتوں میں ملے گی؟ مدنی صورتوں کے اندر ملے گی۔ مکی صورتوں کے اندر صرف عقائد، مشکلات پہ صبر اور وہ تناظر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء ہے، 176 آیات مبارکہ، اور اپنے اس قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 4تھے نمبر پر ہے، لیکن اپنے نزول کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، 92۔ لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو آج ہمارے سامنے ہے، اس ترتیب میں اس کا نمبر کتنا ہے؟ 4تھا، لیکن نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور یہ پھر ترتیب کس نے لگائی؟ اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال ہو، یہ ترتیب اللہ کے حبیب کریم نے اللہ کے حکم سے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام میں جبریل امین کے ساتھ دور کے بعد آپ نے یہ ترتیب لگائی، اور اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور جس نمبرنگ کے اعتبار سے یہ 4تھے نمبر پر ہے، اس اعتبار سے اس کو ترتیب نزولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک قرآن کے اندر بڑا ربط ہے، آپ ذرا ربط کو دیکھیں تو ہر آیت کا بھی دوسری آیت سے ربط ہے، اور ہر سورت کا بھی دوسری سورت سے ربط ہے۔ ہم نے 2 بڑی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے دونوں کیا تھیں؟
مدنی 286 اور 200 آیات کے اوپر مشتمل۔ اللہ کے محبوب نے ان کی الگ الگ بھی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان دونوں کو جوڑا کر کے بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آج ہم سورہ مبارکہ جس کے تعارف کے لیے بیٹھے ہیں یہ ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ یہ دونوں بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں اور ان کے اندر بھی جوڑے کے طور پر اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور ہر سورت کا بھی دوسری سورت سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق ذرا پچھلی سورت جو پڑھی اس کا نام کیا تھا؟ سورہ آل عمران، اور اس سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ ان دونوں کے اندر کامن بات پہلے پوائنٹ میں یہ ہے کہ پورے اسلامی نظام حیات کی بنیاد، میں جملہ ریپیٹ کر دوں، پورے اسلامی نظام حیات کی بنیاد، خواہ وہ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، میری انڈیویجول لائف ہو، ہماری کلیکٹیو لائف ہو، اس کی بنیاد صرف ایک چیز کے اوپر ہمیں کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پورے اسلام کی بنیاد ہمیں ایک چیز پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہم پھر اگر اس کو سوچ لیں کہ یہ کیا ہے تو شاید ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ آج مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں یہ کیوں ہے۔ یہ میں پورے قرآن کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پورے اسلام کی بنیاد صرف ایک چیز کے اوپر ہے اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اگر پرہیزگاری ہے تو اسلامی معاشی نظام بھی ہے، اگر پرہیزگاری ہے تو اسلامی سیاسی نظام بھی ہے، اگر پرہیزگاری ہے تو ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک۔ اللہ نے اس تقوی کے اوپر کتنا زور دیا ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ یعنی سورہ آل عمران کا اختتام اللہ نے تقوی کے اوپر فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی اگر آپ پہلی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے یا ایھا الناس اتقوا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اتقوا، اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ مماثلت ہے کہ اس صورت کا اختتام کس لفظ کے اوپر تھا؟ تقوی کے اوپر تھا، اور اس صورت کا آغاز کس کے اوپر ہے؟ تقوی کے اوپر ہے۔ یہ دونوں کے اندر ایک بڑی کامن سی بات ہے۔ اگر ہم اس کے نزول کا زمانہ دیکھیں تو ایک بات قرآن کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی اپنے پلے باندھ لیجئے گا کہ جب ہم مدنی صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کا پیریڈ کتنا ہوگا جس میں یہ نازل ہوئی ہیں؟ 10 سال۔ کیوں کہ ہجرت فرمائی آپ نے 53 سال کے بعد، اور 63 سال میں آپ کا وصال ہوا حیات ظاہری سے۔ یہ جو 10 سال ہیں ان کے اندر ہم نے کم از کم کتنی صورتوں کا اعتبار رکھنا ہے؟ 28، کیونکہ ٹوٹل صورتیں قرآن کی کتنی ہیں؟ 114، جن میں سے مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 14 جمع 14 28 ہیں، یعنی 10 سالوں میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ اور دیکھیں صورتیں کتنی ہیں؟ سورہ بقرہ سب سے بڑی، سورہ آل عمران 200 آیات مبارکہ، سورہ نساء 176، اتنی بڑی میجر آیات مبارکہ، قرآن کا میجر حصہ ہمیں مدینے میں نظر آیا۔ ایک ایگزیکٹ فگر اگر دیکھیں ہم سورہ نساء کا کہ یہ کب نازل ہوئی تو اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ اس صورت کے اندر صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے کہ جب تمہیں خوف لاحق ہو جائے دشمن کا تو تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ جو صلاۃ الخوف تھی یہ 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر سب سے پہلی دفعہ پڑھی گئی۔ کتنی ہجری میں؟ 4 ہجری میں، یعنی اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ جا چکے اور 4 سال گزر چکے تھے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اس کا پھر نزول کا زمانہ کتنا ہے؟ پہلا سال نہیں ہے، دوسرا سال بھی نہیں ہے اور تیسرا بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے نزول کا زمانہ کون سا نظر آ رہا ہے؟ چوتھا سال ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر تیمم کا حکم بھی ہے، اور تیمم کا جو حکم تھا وہ نازل ہوا تھا غزوہ بنو مصطلق کے بعد، جہاں اما عائشہ کا وہ ہار گم ہوا اور پورا منافقین کا ایک واقعہ موجود ہے، اور وہ واقعہ ہوا تھا 5 ہجری میں۔ پتہ یہ چلا کہ 4 اور 5 یہ 2 جو سال ہیں یہ سورہ نساء کے نزول کا زمانہ ہے۔ ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ ہمیں اس کے اندر سے یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کتنی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا غزوہ احد میں، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزرا۔ 70 لوگ، اچھا ان 70 لوگوں کے جامِ شہادت نوش کرنے کے بعد بہت بڑا مسئلہ اسلام کو درپیش یہ تھا کہ لوگ تو جامِ شہادت نوش کر گئے، اب ان کی پراپرٹیز کا کیا بنے گا؟ اب وراثت کے احکامات کا ایک بہت میجر حصہ اللہ نے سورہ نساء کے اندر نازل فرمایا ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ ذرا کڑی میں لائن کہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70۔ ان کے احکامات، یتیموں کے احکامات اس صورت کے اندر، بیوہ کے احکامات
اس صورت کے اندر. اب اگر ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا معاملہ ہے تو وہ بھی اس صورت کے اندر. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ شوال 3 ہجری کے بعد اور 4 ہجری اور 5ویں ہجری کو شامل کر کے تقریباً 2.5 سال کے اوپر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہمارے سامنے ہمیں نزول کے اعتبار سے نظر آتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال, سورہ آل عمران کا بہت بڑا موضوع کیا تھا؟ بہت بڑا موضوع جس کے اندر وہ آیت سورہ مبارکہ اپنی پہلی 83 آیات کے درمیان گھومتی رہی. اہل کتاب, وہ حضور کے پاس ایک وفد آیا, وفد نجران, ان کے ساتھ ڈیبیٹ اور گفتگو چلتی رہی, یعنی اس کا سب سے بڑا موضوع تھا اہل کتاب. اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے اہل کتاب کے کچھ معاملات کو بیان فرمایا ہے. اور سورت مدنی ہے تو منافقین کی چڑھ اٹھان بھی کہاں سے تھی؟ مدینہ میں تھی. منافقین کا وجود مکہ کے اندر نہیں تھا. اور تیسرا بڑا پورشن ہے مدنی سورت کا مومنین. ایک اور فگر تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں, اب 3 گروہ بن گئے جس کے اندر سورہ نساء چلتی رہے گی. ایک اہل کتاب, دوسرے مومن اور تیسرے منافقین. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بڑا موضوع اس سورہ مبارکہ کا 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ مومنین, دوسرا گروہ اہل کتاب, تیسرا گروہ منافقین. ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 176. ان کی تقسیم ذرا دیکھیں تو تقسیم یہ پتہ چلتی ہے 55 آیات مبارکہ یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ مومنین کے بارے میں. 176 میں کتنی؟ 55 آیات مبارکہ. اور 37 آیات مبارکہ ہمیں اہل کتاب کے بارے میں نظر آتی ہیں, اور 84 آیات مبارکہ منافقین کے نفاق کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ کمبینیشن اس اعتبار سے 3 گروہوں کا بنا, 55, 37 اور 84. یہ تینوں گروہوں کے اندر یہ گھومتی ہیں. چند ایک پوائنٹ اور ذرا سماعت فرما لیجئے گا کہ جتنے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئے تھے کہ اگر تم کمزور پڑ گئے تو اللہ نے مدد کیسے کر دی؟ فرشتوں کے ذریعے. وہ مخالفین کے ساتھ جو سلوک کا تذکرہ تھا وہ مخالفین کے ساتھ تھا پچھلی سورہ مبارکہ میں. اور اس سورہ مبارکہ میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم ہمیں عطا فرمایا. اپنے کون بچے؟ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی بیویاں بچ گئیں, ان کے بچے یتیم بچ گئے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں, رشتہ داروں اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا. ایک چھوٹی سی کیٹیگرائزیشن اور اپنے ذہن میں رکھ لیں, یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ, میں اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں 176. ان میں سے پہلی 6 آیات مبارکہ ہیں صرف اور صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں. اور یہ چیلنج کب ہمارے سامنے آتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں, 70 گھر بظاہر ایک شخص کو کھونے کے بعد, کہ ظاہری طور پر تو ہم سے جدا ہو گیا, بے شک اس نے جام شہادت نوش کر لیا, لیکن 70 گھروں میں ان کے گارڈین تو چلے گئے, بڑے بڑے لوگ تو جام شہادت نوش کر لے. اب اللہ نے حکم دیا کہ صلہ رحمی کیا کرو, ان کی بیویوں کا بھی خیال کرو اور ان کے بچوں کا بھی خیال کرو, اور ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہو. اس کو اسلام نے کہا ہے صلہ رحمی. لہذا صلہ رحمی کا حکم اور حقوق کی ادائیگی اور جو بیویوں کے ساتھ ایک تعلق اور حکم ہے, یہ ہمیں پہلی 6 آیات مبارکہ میں نظر آتا ہے. اور 7 سے لے کر 14 نمبر آیت مبارکہ تک جو شہداء تھے ان کے جتنی پراپرٹیز تھیں ان کی تقسیم کا حکم بھی اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. اور 15 سے لے کر 18 نمبر آیت مبارکہ تک اس کے اندر معاشرے کے اندر سے فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کا حکم اللہ نے اس کے اندر فرمایا. اور یہ بھی دیکھیے گا مدنی ماحول کی بات ہے, جتنی بے حیائی مکے کے اندر تھی کیا وہ زیادہ ہوگی یا جو مدینے کے اندر ہے وہ زیادہ ہوگی؟ مکے کے اندر ان کا تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا کیسے تھا؟ ننگے ہو کر وہ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں. لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب اب آپ آگئے مکہ سے مدینہ, اب آپ نے اپنی سماجی زندگی کی پروان کرنی ہے اور آپ نے اپنی معاشرتی زندگی کو پنپنے کا موقع دینا ہے. اللہ کیسے آگے بڑھے گی؟ تو فرمایا معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے بے حیائی. محبوب آپ اپنے فالورز کو یہ حکم فرمائیں کہ بے حیائی کو ختم کریں, فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ 3 آیات مبارکہ میں حکم ہے. 15 نمبر آیت مبارکہ, 16 نمبر آیت مبارکہ, 17 اور 18 تک تقریباً یہ موضوع چلتا ہے. اور پھر جب فحاشی ختم کیسے ہوگی؟ سابقہ معاملات کے اوپر توبہ
پھر نیک اعمال کی طرف جانے کی جو کوشش ہے یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر سے بے حیائی کو ختم کر دے گا. اور یہ ہے 19 نمبر آیت مبارکہ سے 25 نمبر آیت مبارکہ تک. آپ مزید ذرا آگے چلیں تو چونکہ مدنی صورت ہے، آئلی قوانین، ہمارے معاشرتی خاندان کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے. ایک پوائنٹ کہ خاندانی نظام کی پہلی اینٹ کون ہے، مرد یا عورت؟ مرد ہے، عورت بھی ہے. اور ہم اس میں تقدیم کس کو کر سکتے ہیں، پہلے کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دونوں کے بغیر معاشرے کا چلنا ہمیں مشکل فرمایا ہے کہ عورتیں تمہارے معاشرے کی ایسی بنیاد کی اینٹ ہیں کہ جن کے بغیر تمہاری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ تم نے کمال سلوک رکھنا ہے. صرف ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے گا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ عورت کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، پسلی سے پیدا کیا گیا. آج ایگزیکٹ وہ حدیث سنیں، ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو پسلی کس سے پیدا کیا گیا؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِّ أَعْلَاهُ، اور پسلی کے اندر سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے جہاں سے عورت کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا ان ذہبتا تقیمہ کسرتہ، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو کسرتہ، تو اس کو توڑ دے گا. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تو اس کو چھوڑ دے، تیرا اس کو چھوڑنا ہی اس کے ٹیڑھا پن کے لیے مفید ہے. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اور حضور پھر فرماتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو. اب یہ سورہ نساء ہے اور اللہ ذہن سازی کس کی فرما رہا ہے؟ مردوں کی، کہ تم نے عورتوں کو ٹھیک تو کرنا ہے کہ گھر تمہارا چل سکے، لیکن تم ان کو 100% اپنے مزاج کے مطابق اگر ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو کیا ڈھال سکتی ہیں؟ اس آیت مبارکہ جو صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے 3331 اور 5184، دو مقامات پر امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم بڑی نرمی والا سلوک کرو. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ سب سے زیادہ آیات مبارکہ سورہ نساء کی تینوں گروہوں میں سے کس سے متعلق ہیں؟ منافقین. اور یہ تقریباً ہمارے سامنے 120 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر راؤنڈ اباؤٹ، ویسے تو 84 اور 87 بنتی ہیں، تو 176 تک منافقین کا تذکرہ ہے کہ تمہارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا اگر بے حیائی اور یہ معاشرے کی فحاشی ہو سکتی ہے تو تمہارے اندر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے منافقین بھی ہو سکتے ہیں. جو تمہارے ساتھ ہوں گے تو تمہارے، اور کفار کے ساتھ ہوں گے تو کفار کے. آج بھی آپ پوری امت کا حال دیکھ لیں تو مسلمانوں کو اس کی ابتدا غزوہ احد سے لے کر آج کے دن تک خلافت بنو عباس کا زوال ہو یا ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہو یا پاکستان کے موجودہ حالات ہو، اگر اس میں غیروں کا قصور ہے تو ہمیں 51% کم از کم کس کا قصور نظر آتا ہے؟ اپنوں کا نظر آتا ہے. اور مغلوں کا دور دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں تو اپنوں کی جو منافقت ہے یہ انسان کو کہیں آگے نہیں لے جانے دیتی. تو یہ اس کا حت الوسع ایک تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. سورہ نساء مدنی 176 آیات مبارکہ، ایک صرف آیت مبارکہ آج تعارف کے لیے پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ آپ خود فرمائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. چھوٹے چھوٹے جملے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ورب ناؤن کے ذکر کے ساتھ آپ خود ترجمہ فرمائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، بچو، کچھ خوف کرو، ربکم، اپنے رب کا. اللہ ہمارا رب کون ہے؟ دیکھیں ساتھ عقائد کی بھی اصلاح ہے. رب کون ہے؟ الذی خلقکم، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. اب یہاں دیکھیں اللہ نے اپنا جو تعارف بیان کیا ہے وہ یہ تو نہیں کیا کہ جس نے تمہیں رزق دیا ہے یا جس نے تمہاری یہ مشکل حل کر دی، بلکہ اللہ نے اپنے تعارف پہ اپنا وہ فعل ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. پیدا کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اللہ نے ان کے زوم کو دور کیا ہے کہ تم میرے جیسے تعارف کے عامل نہیں بن سکتے. میں اپنی صفت وہ ذکر کرنے لگا ہوں جو صرف مشکل ہی نہیں بلکہ امپاسبل ہے تم سے اس کا وقوع. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، واو کا معنی، اور خلقہ، پیدا کیے، منہا، اس میں سے، وہ جو نفس واحدہ تھا وہ حضرت آدم بھی ہیں اور حضرت اماں حوا بھی ہیں. کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے کس سے بنایا؟
مٹی سے، اور حضرت آدم کی پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اماں حوا کو۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، پورا قرآن اس کے بارے میں کوئی 2 + 2 4 بات نہیں کرتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا ہے، اور اگر کہیں اس حدیث کے اندر اس کا اشارہ ملتا بھی ہے تو وہاں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ذکر ہے کہ عورت کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ مرد کی پسلی سے۔ اب یہاں مفسرین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ صرف تشبیہ ہے، کیونکہ عورت کی تخلیق اور عورت کی فطرت جیسی تھی، اللہ نے اس کے لیے مثال کے لیے یہ کہا کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک پورا گروہ موجود ہے۔ لہذا آسمانی کتابوں میں انجیل اور تورات یہ کہتی ہے انہی جملوں کو جو میں اور آج روزانہ دہراتے ہیں کہ حضرت اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ یہ قرآن کی ورڈنگ نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی ورڈنگ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی ورڈنگ ہے جن میں مینشن ہے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم۔ ہمارے ہاں صرف مرد اور عورت کا ذکر ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے پھر جوڑا پیدا کیا، یعنی اگر مرد تھے تو عورت، اور عورت تھی تو مرد کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، واو کا معنی، اور بسا یبسو پھیلانا، وبسا اور اس خالق نے پھیلائے، منہما اس کا ترجمہ ذرا گرامیٹیکلی، منہما ان دونوں میں سے، یعنی آدم اور حوا، مرد اور عورت دونوں میں سے پھیلائے، رجالن کثیرا، رجالن مرد، کثیرا بہت بڑے، ونساء اور عورتیں، عورتیں چونکہ جمع کسی گئے، رجال بھی جمع کسی گئے، اور ایک کے ساتھ صفت کو ذکر فرمایا، کثرت کے ساتھ مرد اور کثرت کے ساتھ عورتیں پیدا کر کے پوری کائنات میں ان کو پھیلا دیا۔ اور پھر دوسرا بڑا حکم، واتقوا اللہ، واو کا معنی اور، اتقوا ڈرو، بچو اپنے اندر خوف رکھو، اللہ اللہ کا، کون اللہ؟ الذی تساءلون بہ، الذی وہ اللہ جو تساءلون بہ جس کے واسطے سے اور جس کی نسبتوں سے تم ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو، تمہاری ضروریات پوری اسی کے نام سے ہوتی ہیں، تم قسمیں اسی کے نام کی اٹھاتے ہو۔ والارحام کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا کہ اللہ نے حکم فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور کس سے ڈرو؟ بھائی اویئر ہو جاؤ، تمہارے لیے انتباہ ہے کہ والارحام جو تمہارے ریمی رشتہ دار ہیں، جو صلہ رحمی ہے، واتقو ڈرو بچو، اس کا بھی خیال کرو، اور اس کا خیال اتنا کرو کہ قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ چھوٹا سا ایک دعوت فکر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ واتقوا اللہ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اب ملائیں والارحام، اور کس کا خیال رکھو؟ رشتہ داروں کا۔ درمیان والا جملہ آپ پڑھیں، پہلے پڑھیں واتقوا اللہ والارحام، ڈرو بچو اللہ سے، والارحام اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے سے بھی ڈرو، اس سے بھی بچو۔ درمیان میں جملہ پڑھیں الذین تساءلون بہ، اس رب سے کہ جس کی نسبتوں، واسطوں اور قسموں کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یعنی کتنا بڑا میٹر ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کتنا بڑا میٹر ہے کہ اللہ نے اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میرے اور آپ کا ایک کامن سا مسئلہ پورے رشتہ داروں کا ہے اور صلہ رحمی کا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں رشتہ دار شاید راضی نہیں رہ سکتے۔ کیا یہ ایکسپیرینس ٹھیک ہے؟ بھائی بہنیں، چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں، اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں۔ لہٰذا یہ ایک حکم بہت بڑا ہے، اس میں شاید اپنے من کو مارنے کی ضرورت ہے، اپنی انا کو مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ڈر اور اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور صلہ رحمی کا خیال رکھو، ڈرو اس معاملے سے کہ قطع رحمی نہ ہو جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے علیکم تمہارے اوپر، رقیبا نگہبان۔ رقیب آپ نے مثال سنی ہوگی اردو میں، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ رقیب ایک اگر محبوب کے دو محب ہیں تو دو محب آپس میں کیا ہیں؟ رقیب ہیں۔ یعنی رقیب کس سینس میں ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو واچ کر رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس کا ہے، تو وہاں واچ کرنا، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنے کا سینس ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ذکر کیا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ یہاں رقیب اس سینس میں نہ سمجھیے گا
کہ ایک محبوب کے دو محبوں تو آپس میں رقیب ہیں، اور یہاں بھی یہ معنی ہے نہیں، چونکہ رقیب کڑی نگاہ رکھتا ہے اپنے دوسرے رقیب کے اوپر، اس سینس کو ڈیولپ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے۔ امام بخاری سے ایک حدیث سن لیں، اللہ ہمیں صلہ رحمیوں کی توفیق دے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ میری رائے کے مطابق 85% اس معاشرہ اس بیماری کے اندر ملوث ہے کہ رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ہے، ملنا جلنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ صلہ رحمی کا ذکر میں نے اپنی توحید سے کیا ہے، اور اس کے نبی فرما رہے ہیں کہ قطع تعلق کی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی حقیقی معنوں میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔